آج جب میں اپنی بیٹی کو ایک نجی بس سروس میں اسلام آباد کالج چھوڑنے جا رہا تھا تو رات کا ٹائم تھا، کوچ میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا میری بیٹی نے میرا بازو پکڑا، اپنا سر میرے کاندھے پر رکھا اور بہت اداس لہجے میں مجھ سے کہا، بابا سوری۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کس بات کی سوری بیٹا؟ میری بیٹی نے کہا، آپ کا میرے اسلام آباد پڑھنے کے ضد پر 30 دن میں یہ تیسرا چکر لگ رہا ہے۔ اسلام آباد میں آپ کا کوئی جاننے والا یا کوئی رہنے والا نہیں ہے، آپ کا خرچہ بہت ہو جاتا ہے، آپ کے آفس کا کام ڈسٹرب ہوتا ہے، 24 گھنٹے سفر میں رہنا پڑتا ہے آپ کو، آپ تھک بھی تو جاتے ہیں نا۔ میں نے تو آپ کو تنگ کیا ہوا ہے بابا، میں آپ سے سوری کرتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بیٹا، دوستوں کی وجہ سے میرے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے میں کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہوں، ذہنی جسمانی طور پر مایوس کیوں نہ ہوں، مجھے سب سے زیادہ خوشی پتہ ہے کس بات کی ہوتی ہے۔ یوں کہوں کہ میرے ساری تھکن کا علاج اس وقت اتر جاتا ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو صبح دیکھتا ہوں، آفس کے کام کے لیے نکلتا ہوں اور راستے میں جا کر کسی نہ کسی ایسے بوڑھی کرسچن یا عیسائی کو جو سائیکل پر اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے جا رہا ہو، اپنی بیٹی کو سکول چھوڑ کر وہ جھاڑو اٹھاتا ہے، گٹر صاف کرتا ہے اور دوپہر کو کھانے کی چھٹی لے کر اپنی بیٹی کو سکول سے لے کر گھر چھوڑ کر واپس جھاڑو پکڑ کر گندگیاں صاف کرنے چلا جاتا ہے۔ نتیجتاً کراچی کی آفیشل مارکیٹ ہر جگہ پڑھی لکھی کرسچن لڑکیاں جاب میں نظر آنے لگتی ہیں۔ میں ان بوڑھے باپ کو جب بیٹی کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں دیکھتا ہوں تو سچ میں زندگی کی ساری تھکن میری اس وقت اتر جاتی ہے۔ میں تو ایئر کنڈیشن کوچ میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں، میں نے دیکھا میری بیٹی کی آنکھوں میں سے آنسو تھے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ بیٹیاں قدرت کا سب سے قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتی ہیں، ان کی بات ماننا کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ بیٹی کبھی بھی مت سوچنا کہ تمہارا باپ غریب ہے، کبھی بھی مت سوچنا کہ تمہارے باپ کو کوئی مسائل کا شکار ہے۔ تم نے اپنی توجہ صرف پڑھائی پر رکھنی ہے اور تمہیں لائف میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی ٹینشن کا سامنا ہو، مت گھبرانا، مت ڈرنا۔ دنیا کا سب سے جو قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تم نے مجھ سے ہر بات اپنی لائف کی ڈسکس کرنی ہے۔ دوستو، جب میں نے یہ کہانی پڑھی میرے دل سے بے اختیار وہ نکل پڑا کہ کیا عظیم باپ تھا جو اپنی بیٹی کو کتنے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں ان کو سمجھائیں، یہ معاشرہ بہت ظالم اور سخت ہے۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پر وہ آپ سے اپنی بات شیئر کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میرے پاک پروردگار تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، میرے پاک پروردگار تمام ماں باپ کو بیٹیاں سکون دینے والی عطا فرمانا۔ اللہ تو بہت رحیم اور کریم ہے۔